السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم جناب چیئرمین. جی کنٹینیو. میں نے ابھی اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے. تھینک یو. یہ میرے لیے بجائے ہیں. اچھا جی, تھینک یو. تو سر, یہ مجھے سب سے اچھا یہ لگا کہ شبلی فراز صاحب نے نہایت عمدگی کے ساتھ اور نفاست کے ساتھ, اچھے الفاظ کے ساتھ اور ایک منجے ہوئے پارلیمنٹیرین کی طرح گفتگو کی, اور اس سے بھی زیادہ اچھا لگا کہ ہماری طرف سے اس کو بڑے تحمل کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, نہایت خاموشی کے ساتھ سنا گیا. یہی اسپرٹ ہونی چاہیے. میں بھی جو تھوڑا سا وقت دیا ہے جناب چیئرمین نے, میں کوشش کروں گا کہ ان کی جو سیاسی گفتگو انہوں نے کی ہے بالعموم, اور بجٹ کے حوالے سے بہت کم بات کی ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا جی کہ انتخابات جو ہیں ان کا عمل درست نہیں تھا, اور جب تک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک یہ ٹیکسیشن اور اس وقت تک یہ بجٹ عوامی اسپرٹ سے محروم رہیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہاں لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جو ان کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوتی, وہ دھاندلی سے آتی ہے, وہ فراڈ سے آتی ہے, وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ساز باز کر کے آتی ہے, وہ کسی اور قوت کے بل بوتے پہ آتی ہے. یہ ان کا ایک تصور ہے جو ان کے ذہن میں رچا بسا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے ساتھ اور پارلیمانی روایات کے ساتھ, یہ ریکارڈ کی بات ہے جناب چیئرمین, ان کا کوئی بہت زیادہ وابستگی نہیں رہی ہے تھرو آؤٹ ان کے 2002 سے لے کے اب تک. 2002 میں ان کی پارٹی کے سربراہ عمران خان صاحب الیکٹ ہو کے آئے, اور 2002 سے لے کے 2008 تک یا 8 تک جس اسمبلی کے وہ رکن تھے, اس اسمبلی کے اندر شاذ و نادر ہی تشریف لائے. وہ 2 بڑی امپورٹنٹ کمیٹیوں کے سربراہ تھے, سربراہ نہیں تھے, اس میں شریک تھے. ایک تھی کشمیر افیئرز کی کمیٹی اور ایک تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام تھا احتساب کرنا اور کرپشن کی روک تھام کرنا, اور کشمیر کا کاز آپ سمجھتے ہیں ہم سب کو بڑا عزیز ہے. لیکن اپنی پہلی پارلیمنٹ لائف میں ان دونوں کمیٹیوں کا رکن ہوتے ہوئے وہ کبھی نہیں گئے ان کے اجلاس, ایک بھی اجلاس نہیں اٹینڈ کیا. پارلیمانی روایات کے احترام کا یہ عالم تھا. استعفیٰ دے کے پھر چلے گئے. 2008 کے الیکشن ہوتے ہیں, وہ اس میں حصہ ہی نہیں لیتے. 2013 کے الیکشن ہوتے ہیں, انہیں شکست ہوتی ہے اور وہ آ جاتے ہیں, ایک بہت عظیم الشان 4 ماہ کا دھرنا دیتے ہیں, اور کبھی ذکر ہوتا ہے 35 پنکچر کا, کبھی 4 حلقوں کا, کبھی کچھ. بالآخر ہماری پوری تاریخ میں سر, آج تک کی تاریخ میں پہلی بار ایک مقدمہ چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں, کمیشن بنتا ہے کہ جی آپ جائزہ لیں. اور ان کی مجھے یاد ہے کہ ڈار صاحب کے, عمران خان صاحب کے مذاکرات ہوئے, اور طے پایا کہ اگر یہ کمیشن طے کر دے گا کہ دھاندلی نہیں ہوئی تو ہم اس قضیے کو نہیں چھیڑیں گے. کمیشن نے کہہ دیا دھاندلی نہیں ہوئی, لیکن وہ آج تک سٹگما چلتا رہتا ہے. 35 پنکچر انہوں نے کہہ دیا جی سیاسی بات تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الزام اب تک ہمارے اوپر چلا آ رہا ہے. جناب چیئرمین, معاملہ یہ ہے کہ اس الیکشن کمیشن نے بھی جو الیکشن کرائے ہیں وہ 4 صوبوں میں کرائے ہیں, مرکز میں کرائے ہیں. اب خیبر پختونخوا میں جو الیکشن ہوئے ہیں, میں بار بار کہتا ہوں, وہ محترم ہیں, وہ حلال ہیں, وہ طیب ہیں, وہ پاکیزہ ہیں, وہ آب زمزم میں دھلے ہوئے. اور جو باقی صوبوں میں الیکشن ہوئے ہیں یا مرکز میں ہوئے ہیں وہ سب دھاندلی زدہ ہیں, اور وہ وہی الیکشن کمیشن ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور ہے, یہاں کوئی اور ہے. اس کی مجھے کم از کم سمجھ نہیں آتی. اگر کوئی تفہیم کر دے, ابھی علی ظفر صاحب بولیں گے تو یہ بتا دیں جی کہ وہاں کا الیکشن کمیشن اور تھا, یا اٹک پار جاتے ہی اس کی کایا کلپ ہو گئی تھی, اور ادھر آتے ہی وہ کچھ اور روپ میں آ گیا تھا. دوسری بات سر یہ ہے کہ یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے, ہر اعتبار سے تمام ملکی ادارے کام کر رہے ہیں, عدلیہ کام کر رہی ہے, ان کو ریلیف دے رہی ہے, ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں اور ہم مان رہے ہیں ان کو. پارلیمنٹ کام کر رہی ہے, پارلیمنٹ میں بول رہے ہیں. شبلی فراز صاحب نے 50 منٹ ماشاءاللہ بہت عمدہ
اچھی گفتگو کی، پارلیمانی رول پلے کر رہے ہیں، کمیٹیوں میں جا رہے ہیں، پارلیمنٹ کام کر رہی ہے. ایک صوبے میں ان کی حکومت بہت عمدگی سے چل رہی ہے، جیسے 15 سال سے پہلے سے چل رہی تھی اسی رفتار سے ماشاءاللہ آگے بڑھ رہی ہے اور کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ملکی ترقی میں. باقی صوبوں میں بھی حکومتیں چل رہی ہیں. کوئی کرائسس نہیں ہے سر، کوئی بحران نہیں ہے. بحران اگر ہے تو صرف ان کی اپنی جماعت کے اندر ہے. پاکستان کے اندر بحران نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور وہ جو شعر کہا تھا امجد اسلام امجد نے کہ نہ آسماں سے نہ دشمن کے زور و زر سے ہوا، یہ معجزہ تو میرے دست بے ہنر سے ہوا. یہ نہ آسمان ان پہ کوئی ٹوٹا ہے، نہ کوئی کسی اور نے کوئی حرکت کی ہے، یہ ان کے اپنے دست بے ہنر کا معجزہ ہے. سر 2022 میں الیکشن ہم تشتری میں رکھ کے ان کے پاس لے کے گئے کہ جناب الیکشن ہم کرا دیتے ہیں بجٹ کے فوراً بعد، اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم الیکشن لیں گے زور بازو سے. ہم 25 مئی کو آ رہے ہیں اسلام آباد اور وہاں سے الیکشن لے کے اٹھیں گے. یہ 25 مئی کو آئے اور پھر الیکشن ہوا ہو گئے. اپنی تاریخ کو دیکھیں کہ الیکشن کو خراب کرنے میں، جمہوریت کو خراب کرنے میں ان کا کیا رول رہا ہے. آج یہ کہتے ہیں جی کہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے. میں اس کے میرٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ درست ہے یا غلط ہے، لیکن کیس ہے اور وہ 60 ارب روپے کا ہے. ہمارے تمام اجتماعی شبلی صاحب، ہمارے اوپر جو تمام اجتماعی کرپشن کے کیس آپ نے بنائے تھے وہ تھے 10 ارب کے. آپ کا ایک کیس 60 ارب کا ہے. اور وہ سن لیں سر، سن لیں آرڈر. اور وہ 60 ارب کیا ہے کہ 60 ارب باہر سے آئے ہیں اور وہ 60 ارب ایک جرمانے کے طور پہ آئے ہیں. اور جس شخص آپ کہتے ہیں جی لوٹی ہوئی رقم باہر سے ہم لائے، لوٹی ہوئی رقم سرکاری خزانے میں جاتی ہے. لوٹی ہوئی رقم اس کو نہیں دے دی جاتی جس نے لوٹی تھی. آپ نے وہ رقم اس کو دے دی اور یہاں پہ بھی معاملہ ختم ہو جاتا تو ٹھیک تھا. جس کو وہ رقم دی گئی اس سے سینکڑوں کنال اراضی آپ نے لی ایک ٹرسٹ کے نام پہ. یہ فیکٹس ہیں. ہمارے اوپر، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ بات، ہمارے اوپر محمد نواز شریف کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا، ایک بھی کیس نہیں. سارے کیس سن لے. ایسے نہیں چلے، ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا. میں نے گزارش کی تھی کہ جس طرح ایک بھی کیس نہیں تھا. اگر کوئی آپ میں سے اٹھ کے کہہ دے بعد میں بھی کہ فلاں کیس تھا تو میں معافی مانگ لوں گا. کوئی کیس نہیں تھا کرپشن کا. کوئی نہیں تھا کہ یہ کک بیکس اس نے لیے ہیں، کوئی نہیں تھا کہ فلاں سے اس نے پیسہ لیا ہے. یہ تھا جی کہ ایسٹ بیانڈ مینز، اور نہ مینز کا تعین کیا نہ ایسٹس کا تعین کیا. فیصلے لکھے ہوئے پڑے عدالتوں کے. انہوں نے کیا لکھا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی مس یوز آف آفس کا کیس ہمیں نہیں ملا، کوئی کرپشن کا کیس، الزام ہی نہیں تھا. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اب آپ نے یہ ذکر کر دیا جی کہ ہم شرح نمو ہم بڑی بڑھا کے لے گئے تھے 5 پہ. آپ کہاں سے لائے تھے؟ 6.1 پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے. آپ یہ بھی بتاتے کہ جو مہنگائی ہم 3% پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ کہاں چھوڑ کے گئے آپ؟ وہ 39% پہ 38% پہ آپ چھوڑ کے گئے. آج تو پھر 11 پہ آ گئی ہے. آج پھر آپ سٹاک مارکیٹ کہاں چھوڑ کے گئے؟ آج کہاں جا رہی ہے؟ 34 ارب روپے کے ڈالر کے قریب باہر سے رقم آئی ہے. سمندر پار پاکستانیوں نے، وہ اعتماد کا اظہار ہے اس حکومت کے اوپر. یہ ریکارڈ ہے، اتنی رقم اس سے پہلے کبھی نہیں آئی. سرمایہ کاری آ رہی ہے، باہر سے وفود آ رہے ہیں، ہم باہر جا رہے ہیں، ملکوں سے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں. جو سرکاری ملازمین ہیں، جو ہمارے مینز ہیں، آپ نے کہا جی کہ قرضوں میں جکڑا ہوا ہے. آپ کو کیا یاد نہیں ہے کہ 71 برس میں اس ملک نے جتنا قرضہ لیا ہے آپ نے اس کے برابر قرضہ لیا ہے 4 سال کے؟ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے قوم کو؟ ہم نے تو آئی ایم ایف کو الوداع کہہ دیا تھا، بائی بائی کہہ دیا تھا، اور آئی ایم ایف کی سٹیٹمنٹ آ گئی تھی کہ اب اس کے بعد ہماری ضرورت نہیں رہے گی. کون گیا ہے جو آئی ایم ایف کو گلے لگا کے پھر لایا ہے؟ پھر منتیں کہ پھر اس دلدل میں کون ڈال کے گیا ہے؟ اور پھر جب ہم دیوالیہ ہونے لگے ہیں تو آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں کہ جی ان کو پیسے مت دینا. یہ پیسے کو نواز شریف کے گھر جا رہے تھے، یہ پیسے کسی اور کے گھر جا رہے تھے، زرداری صاحب کے گھر جا رہے تھے. تو یہ، اور پھر وہاں جا کے آپ مظاہرے کراتے ہیں.
کہ جی ان کو پیسے نہ دینا، خطوط لکھتے ہیں. میں اب کس بات کا ذکر کروں. اور جناب چیئرمین، جہاں تک تعلق ہے ملک کے معاشی حالات کا، ہم مانتے ہیں ان کی بات کہ ہمیں قرضوں سے نجات حاصل کرنی پڑے گی، کشکول توڑنا پڑے گا. اور کشکول ہم نے بڑی حد تک توڑ دیا تھا 2018 میں، جس کو انہوں نے نکالا اور پھر چمکایا اور اس پہ نئے سرے سے کلی کرائی اور اس کو چمکا کے پھر دنیا کے سامنے لے گئے اور سب سے زیادہ قرضے لیے تاریخ کے اندر. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو اس وقت آپ کہتے ہیں جی ٹیکس لگ رہے ہیں اور ٹیکس جو ہے وہ غریب پہ لگ رہا ہے اور ٹیکس کلچر ہم عام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. جب آپ دو متضاد چیزیں کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ باہر سے قرض مت لو. اگر باہر سے قرض نہیں لینا تو پھر آپ کو اپنے پیسے، اپنے ریونیو جنریٹ کرنا پڑے گا. آپ اپنے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹیکس کلچر میں لانا پڑے گا، ٹیکس کا دائرہ وسیع کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ باہر سے آپ نے قرض لینا بند کر دیے، اپنوں سے ٹیکس لینا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ملک کیسے چلائیں گے؟ دفاع کیسے کریں گے؟ ترقی کیسے کریں گے؟ خوشحالی کیسے آئے گی؟ عوام کی فلاح و بہبود کیسے ہوگی؟ یہ معاملات جو ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن جو عدم استحکام پیدا کرے گی، جب ایک سیاسی فضا کے اندر ہمیشہ ایک اشتعال پیدا کرتی رہے گی، نفرتیں پیدا کرتی رہے. ہم بار بار انہیں کہتے ہیں کہ جی کہ بات کریں، ملک کے لیے ہم کہتے ہیں نا، یہ بتائیں گے جب ہم مل بیٹھیں گے تو یہ اپنا نسخہ کیمیا بتائیں گے کہ 4 سال ہم نے یہ کیا ہے، اب تم یہ کرو تاکہ وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں. بات نہیں کرتے ہم سے. اب کہتے ہیں جی کہ وہ اچکزئی صاحب کی کمیٹی جو ہے وہ ہم سے بات کرے گی. اب مجھے نہیں پتا کہ اچکزئی صاحب کی کمیٹی کیا بات کرے گی، کیا ضمانت دے گی ہمیں، اور کیا جو ان کا موقف رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ فارم 45 پہ آئی ہوئی ہے، یا یہ سارے کے سارے چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان سے بات نہیں ہو سکتی. اگر وہ موقف برقرار ہے تو کیا بات ہوگی؟ کوئی بات نہیں ہوگی پھر. اور اگر وہ موقف ختم ہو گیا ہے تو اس کا اعلان کریں کہ آج کے بعد یہ چور نہیں ہے، یہ ڈاکو نہیں ہے، یہ پاکیزہ ہو گئے، پھر ہم بات بھی کر لیں گے. تو یہ جو تضادات ہیں ان میں سے نکلنا ہوگا. ان کو پارلیمنٹ کے اندر کردار ادا کریں اور باہر ان پارٹیوں سے ملیں جن کے ہم نے 2018 میں ان کی جو حکومت آئی تھی، ہمیں بہت اعتراضات تھے. کیا وہ فیئر الیکشن تھے؟ کیا RTS فیل نہیں کر دیا گیا تھا 8 بجے؟ اس کی جان، اس کی گردن کس نے دبوچ لی تھی؟ اور اس کے نتائج ہم نے مانے، ہم نے اپنے کردار ادا کیا. ہم نے رونا دھونا نہیں کیا، نہ دھرنے دیے، وہاں بیٹھ کے بڑا مثبت کردار ادا کیا، اور اس وقت تک کیا جب تک ان کی میجارٹی ختم نہیں ہوگی. یہ بھی کردار ادا کر رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملکی معاملات کے اندر کنٹریبیوٹ کریں اور باہر بھی کریں. یہ تضادات سے ان کو نکلنا پڑے گا، اور تضادات سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ملکی مفاد کی اپنی انٹرپریٹیشن چھوڑ دیں. ملکی مفاد وہ نہیں ہے جو صرف ان کے دماغ میں آتا ہے، ملکی مفاد کے امین ہم بھی ہیں. آج اگر باغ ڈور ہمارے پاس ہے، کل ان کے پاس تھی، کل پھر ان کے پاس جا سکتی ہے. ملک نے چلنا ہے. IMF کے دروازے پہ آپ کھڑے ہو کے نعرے لگاؤ گے کہ پاکستان کو پیسے نہ دو. ہم نے تو یہ نہیں کیا نا. اور ہمارے اوپر بھی بڑے ستم ہوئے ہیں، نواز شریف کے اوپر بھی ہوئے. زرداری صاحب کا پورا قبیلہ بے نظیر شہید ہو گئی، بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے. کسی نے وہ 9 مئی نہیں کیا ہے، کسی نے 264 مقامات پہ حملے نہیں کیے، کسی نے جا کے تنصیبات نہیں جلائی، کسی نے GHQ کو نشانہ نہیں بنایا، کسی نے کور کمانڈر کا گھر نہیں جلایا ہے. آج آپ کہتے ہیں جی یہ فوج کا فلیگ، فالس فلیگ آپریشن تھا. مطلب ہے کہ یہ کون سی سیاست ہے؟ آپ کوشش کر لیں کہ زیادہ بجٹ جی میں 1 منٹ اور لے لوں گا، 15 منٹ مجھے چیئرمین صاحب بجٹ کو زیادہ تو میری گزارش یہ ہے کہ معاملات کو سنبھالنے کے لیے نوجوانوں سے بڑی ہمدردی کا اظہار کیا گیا. نوجوانوں سے ہمدردی یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پیٹرول پمپ دے دیں، پیٹرول بم دے دیں آپ کہ جاؤ پیٹرول بم چلاؤ اور مارو ان کو، اور ان کو کہو کہ جا کے کور کمانڈر کا گھر جلاؤ. یہ نوجوانوں سے ہمدردی ہے. یہ آپ نے ان کی تربیت کی ہے، یہ آپ نے ان کو روشن راستے دکھائے ہیں. تو اس لیے میری ان سے گزارش یہ ہے کہ بجٹ کے بارے میں مثبت تجاویز دیں، تعمیری تجاویز دیں، اور اس پہ ارک ریزی کریں. صرف سیاسی بیانات جس طرح انہوں نے سیاست پہ تقریر کی ہے میں نے بھی کر دی ہے،
لیکن اس سے بجٹ کے اندر اصلاحات نہیں ہو سکیں گی. بجٹ کو سیریسلی لیں اور اگر کچھ خامیاں ہیں, کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے مفاد کے منافی بات ہوئی ہے, وہ ضرور اس کی نشاندہی کریں, ہم بسر و چشم اس کو مانیں گے. لیکن یہ سیاست کھیلنا جو ہے بجٹ کے نام پہ, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو. بہت شکریہ. جی شکریہ.